چیئرمین پی ٹی اے کو صرف 24 گھنٹے کے بعد ہی انصاف جو ہے وہ دے دیا گیا. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ انہیں عدالت سے جا کے یوں استدعا کرنی پڑی. گھر پہ کیوں نہیں نوٹس دے دیا گیا کہ جناب آپ تشریف رکھیں, کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, آپ کے عہدے کو ہٹانا تو دور کی بات ہے. تو بہرحال یہ جو رول ہے یہ صرف عمران خان کے لیے, تاکہ ان کی جو سزا ہے اس کو جلدی معطل نہیں کرنا. صرف اتنی سی کہانی ہے. باقی تو جو چیزیں ہیں جو اس رجیم کے ساتھ ہے ان کو تو فوری گھنٹوں کے منٹوں کے حساب سے انصاف ملتا ہے, اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ لمبی سزائیں کبھی فکس ہی نہیں ہوتی اپیلیں. اب یہ گجرانوالہ کے جو بیچارے یہ مظلوم لوگ ہیں جن کو 150 کے قریب لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئیں 9 مئی کیسز میں, تو ان کی جو اپیلیں ہیں وہ 1.5 سال کے بعد بھی فکس نہیں ہوئیں ابھی تک. تو یہ حالات ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اور اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی اپیلیں جلدی فکس نہیں ہوتی. سب کو معلوم تھا کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کو بھلا کون عہدے سے ہٹانے کی جرت کر سکتا ہے, اور عدالتیں تو ان کو انصاف دینے کے لیے بس تیار ہی بیٹھی ہوں گی. ایسا ہی ہوا. جیسے ہی انہوں نے درخواست دائر کی کہ جناب اس حکم کو معطل کیا جائے, اسی وقت ایک ڈویژن بینچ بنا دیا گیا, اور ایک ہی روز کے اندر یعنی آج ہی فوری طور پر اس ڈویژن بینچ میں ان کی سماعت بھی فکس کر دی گئی. یہ ڈویژن بینچ بھی جو بنایا گیا تھا یہ بھی وہ جو ایڈیشنل ججز ہیں یا ایک ٹرانسفر جج ہیں ان کو بنا کر ایک 2 رکنی بینچ, اور اس میں فٹافٹ سماعت کے لیے درخواست لگا دی گئی. ابھی یہ درخواست فکس بھی نہیں ہوئی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ سزا معطل ہونی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس رجیم میں موجود کسی بھی شخص کو عہدے سے ہٹا دیا جائے صرف عدالت کے کہنے کے اوپر. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی اور ایسا ہی ہوا. میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں ان کو فوری طور پر عہدے پر بحال کر دیا گیا, اور جو ان کا یہ سزا والا جو معاملہ تھا یعنی کہ انہیں ہٹانے کا جو حکم تھا اس کو فی الحال سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو ہونا تھا, یہ ہو گیا.